آج ہم ایک ایسی کمال کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جہاں دن دہاڑے لاکھوں کی ڈکیتی ہوئی، لیکن نہ کوئی بندوق استعمال ہوئی اور نہ ہی کوئی نقاب۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے صرف اپنے دماغ سے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سوچنے کی بات ہے نا، کہ بنا کسی ہتھیار، بنا کسی نقاب کے ایک پرفیکٹ ڈکیتی کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی واردات تھی جو تھی تو مکمل طور پر قانونی، لیکن اس نے بیٹنگ کے قوانین کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آئیے اس دلچسپ منصوبے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 26 جون 1975 کو آئرلینڈ کے ایک چھوٹے سے ریس کورس سے، اور یہاں ہدف کوئی بینک یا کوئی خزانہ نہیں تھا، بلکہ ہدف تھا خود یہ سسٹم، جس کی ایک کمزوری کو کوئی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ریس والے دن آخر ہوا کیا تھا۔ بظاہر تو سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا، لیکن پردے کے پیچھے ایک زبردست منصوبہ حقیقت بننے جا رہا تھا۔ ریس شروع ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے ایک بڑا ہی عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔ ایک شخص جس کا نام بینی تھا، ریس کورس کے اکلوتے پبلک فون بوتھ میں گھسا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ وہ ڈرامہ کر رہا تھا، رو رو کر بتا رہا تھا کہ اس کی خالہ مر رہی ہیں، جبکہ باہر بکیز کی لمبی لائن لگی تھی جو اپنے رابطوں کے لیے بے چین تھے۔ اور اسی وقت ریس کورس کے اندر کانٹے دار جھاڑیوں میں ایک شخص چھپا ہوا تھا جو دوربین سے اس پوری افراتفری کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شخص تھا اس پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ، بارنی کرلی۔ لیکن یہ بارنی کرلی تھا کون، اور وہ اس مقام تک پہنچا کیسے؟ اس شاطر دماغ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا۔ بارنی نے صرف 15 سال کی عمر میں اپنے ہی باپ کو چالاکی سے ہرا کر اپنی پہلی شرط جیتی تھی، لیکن صرف 1 سال بعد خاندان پر قرضوں کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ اسے اسکول چھوڑ کر فیکٹری میں کام کرنا پڑا۔ اور 1975 آتے آتے وہ ایک ماہر جواری تو بن چکا تھا، لیکن ساتھ ہی 12,000 پاؤنڈ کے بھاری قرض میں بھی ڈوبا ہوا تھا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ بکیز نے اسے بلیک لسٹ کر دیا تھا، مطلب اس پر شرط لگانے پر پابندی لگا دی تھی۔ اس پر ہر طرف سے دباؤ تھا، اور اس دلدل سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، ایک ایسا بڑا داؤ جو یا تو اسے پار لگا دیتا یا ہمیشہ کے لیے ڈبو دیتا۔ اور یہیں سے جنم ہوا اس شاندار منصوبے کا، جسے آج دنیا یلو سیمکو کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ آخر تھا کیا۔ اچھا، پہلے ذرا بیٹنگ کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، جس گھوڑے کے جیتنے کے امکانات سب سے کم سمجھے جاتے ہیں اس پر سب سے زیادہ منافع ملتا ہے۔ مثال کے طور پر 20-1 کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے 1 پاؤنڈ لگایا اور وہ گھوڑا جیت گیا تو آپ کو پورے 20 پاؤنڈ ملیں گے۔ بارنی کا سارا پلان اسی ایک اصول پر کھڑا تھا۔ تو اس پلان کے 4 بڑے ذہین ستون تھے۔ پہلا، ایک ایسا گھوڑا ڈھونڈنا جس کا ریکارڈ بہت خراب ہو، جس کا نام تھا یلو سیم۔ دوسرا، اس گھوڑے کو جان بوجھ کر ایسی ریسوں میں دوڑایا گیا جہاں وہ برا پرفارم کرے تاکہ سب کی نظر میں وہ ایک ناکارہ گھوڑا بن جائے۔ تیسرا، اور یہ سب سے اہم تھا، ایک ایسا ریس کورس چننا جہاں بکیز کے لیے باہر کی بیٹنگ شاپ سے رابطہ کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا، ایک پبلک فون بوتھ۔ یہ اس دور کے سسٹم کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ اور پھر آخری قدم، اس فون لائن کو بلاک کر کے پورے ملک میں اپنے 300 ایجنٹوں کے ذریعے ایک ہی وقت میں شرط لگوانا۔ اب جب منصوبہ تیار تھا تو واپس چلتے ہیں ریس والے دن پر اور دیکھتے ہیں کہ بارنی نے اسے حقیقت کا روپ کیسے پہنایا۔ ریس شروع ہونے سے ٹھیک 25 منٹ پہلے کھیل شروع ہوا۔ بینی نے فون بوتھ پر قبضہ جما لیا۔ اس کی زبردست اداکاری کی وجہ سے ٹریک پر موجود بکیز کا رابطہ پورے ملک کی بیٹنگ شاپ سے کٹ گیا، اور اسی دوران بارنی کے 300 ایجنٹوں نے یلو سام پر شرطیں لگا دیں اور اس کی مشکلات 20-1 پر لاک ہو گئیں۔ جب ریس شروع ہوئی تو ٹریک پر موجود بکیز کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان پر کیسا مالی طوفان آنے والا ہے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک عام سا دن ہے، لیکن ان کے سسٹم کی بنیادیں کھودی جا چکی تھیں اور انہیں اس کی بھنک تک نہیں تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کی بالکل کسی کو توقع نہیں تھی۔ یلو سیم، وہی گھوڑا جسے سب سے کمزور سمجھا جا رہا تھا، اس نے تو کمال ہی کر دیا۔ اس نے حیرت انگیز رفتار دکھائی، 13 رکاوٹیں آسانی سے پار کی اور ریس جیت لی۔ بس اس ایک جیت نے بارنی کرلی کو راتوں رات ایک لیجنڈ بنا دیا۔ تو
تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بے مثال منصوبے کا انجام کیا ہوا۔ دیکھیں، اس پورے منصوبے پر بارنی کی جیب سے لگے تھے 15,000 پاؤنڈ، لیکن بدلے میں اسے کیا ملا؟ پورے 3 لاکھ پاؤنڈ، یعنی اپنی انویسٹمنٹ کا 20 گنا۔ اور اگر ہم اس رقم کو آج کے دور میں دیکھیں نا تو یہ 3.5 ملین امریکی ڈالر سے بھی زیادہ بنتی ہے، ایک ایسی رقم جس نے بارنی کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ اب بکیز کا حال تو غصے سے برا تھا، لیکن پیسے تو دینے پڑے، اور وہ بھی پورے 108 بوریوں میں بھر کر۔ جب بینی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس کی خالہ معجزانہ طور پر ٹھیک ہو گئی ہیں، اور بارنی کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیا۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ بارنی نے کوئی قانون توڑا ہی نہیں تھا، اس نے صرف سسٹم کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اس واقعے کے بعد بیٹنگ کے قوانین کو ہمیشہ کے لیے سخت کر دیا گیا۔ اسی لیے ہارس ریسنگ کی دنیا نے بارنی کارلی کو جینیس اور ریسنگ کا رابن ہوڈ جیسے نام دیے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے یہ ثابت کیا کہ سسٹم کو ہرانے کے لیے ہتھیاروں کی نہیں بلکہ ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی کہانی آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کبھی کبھی سب سے بڑی جیت طاقت سے نہیں بلکہ ایک زبردست منصوبے سے حاصل ہوتی ہے۔